چمیرہ ایک افسانوی مخلوق ہے جس کی ابتدا قدیم افسانوں میں گہری ہے۔ یونانی افسانوں میں چمیرہ کو ایک راکشس ہائبرڈ مخلوق کے طور پر بیان کیا گیا تھا، جسے عام طور پر شیر کا جسم، بکری کا سر اس کی پیٹھ سے پھیلا ہوا اور سانپ کی دم کے طور پر دکھایا گیا تھا۔ اس جامع مخلوق نے جانوروں کے مختلف حصوں کے ایک راکشس فیوژن کے خیال کو مجسم کیا جو افراتفری اور نامعلوم کی علامت ہے۔ چمیرہ کی تاریخی جوڑیں مختلف قدیم تحریروں سے ملتی ہیں، جن میں ایلیڈ میں ہومر کی تفصیل اور تیاگنی میں ہیسیڈ کے اکاؤنٹس شامل ہیں۔ ان تحریروں میں چمیرہ کو اکثر ایک خوفناک مخلوق کے طور پر دکھایا گیا ہے جس نے لائسا کی زمینوں کو دہشت زدہ کیا، آگ کا سانس لیا اور مویشیوں اور انسانوں کو یکساں طور پر کھا گیا۔ اس کی موجودگی فطرت کی ان قوتوں کی علامت تھی جو انسانی قابو سے باہر تھیں، جو اس کا سامنا کرنے والوں میں خوف اور خوف دونوں کو جنم دیتی تھیں۔ پوری تاریخ میں چمیرہ نے مختلف موضوعات اور نظریات کی علامت کے طور پر کام کیا ہے، بشمول ہائبرڈیٹی کا تصور، متضاد عناصر کا جوڑ، اور قدرتی دنیا کی موروثی غیر متوقع صلاحیت۔ قدیم افسانوں میں اس کی موجودگی اپنے ارد گرد کی دنیا کے اسرار کو سمجھنے اور سمجھانے کی انسانیت کی کوششوں کے ساتھ ساتھ انسانی نفسیات کے تاریک پہلوؤں کی عکاسی کرتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ چمیرہ کی علامت مختلف ثقافتی سیاق و سباق کے ساتھ تیار اور ڈھل گئی ہے، لیکن افراتفری اور ابہام کی مخلوق کے طور پر اس کا بنیادی جوہر برقرار ہے۔ آج چمیرہ دنیا بھر کے لوگوں کے تخیل کو اپنی گرفت میں لے رہا ہے، فن، ادب اور مقبول ثقافت کی مختلف شکلوں میں فطرت کی نامعلوم اور ناقابل تسخیر قوتوں کی علامت کے طور پر ظاہر ہوتا۔ یونانی افسانوں میں چمیرہ کو ایک جامع اناٹومی کے ساتھ ایک راکشس ہائبرڈ مخلوق کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس میں عام طور پر شیر کا جسم ہوتا ہے، بکری کا سر اس کی پیٹھ سے نکلتا ہے اور ایک سانپ کی دم ہوتی ہے۔ جانوروں کی خصوصیات کا یہ مجموعہ چمیرہ کی افراتفری اور غیر متوقع نوعیت کی علامت ہے۔ شیر کا جسم طاقت اور درندگی کی نمائندگی کرتا ہے، جو عام طور پر قدیم یونانی ثقافت میں درندوں کے بادشاہ سے وابستہ ہے۔ اس کا عضلاتی جسم اور شکاری جبلتیں اس کا سامنا کرنے والوں میں خوف پیدا کرتی ہیں۔ شیر کی موجودگی ایک طاقتور اور خوفزدہ مخلوق کے طور پر چمیرہ کے کردار کو واضح کرتی ہے۔ چمیرہ کی پیٹھ سے نکلنے والا بکری کا سر اس کی ظاہری شکل میں بدمزگی اور حقیقت پسندی کی ایک تہہ کا اضافہ کرتا ہے۔ بکری ضد، غیر متوقع پن اور بے جا جنگلی پن کی علامت ہے۔ اس کی موجودگی چمیرہ کی اناٹومی میں مختلف عناصر کے غیر فطری امتزاج کو نمایاں کرتی ہے، جو مخلوق کی افراتفری اور غیر مستحکم فطرت کی عکاسی کرتی ہے۔ سانپ کی دم چمیرہ کی جامع اناٹومی کو مکمل کرتی ہے، جس میں دھوکہ دہی، چالاکی اور زہریلے خطرے کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ یونانی افسانوں میں سانپوں کا تعلق اکثر خطرے، فتنہ اور بدکاری سے ہوتا ہے۔ سانپ کی دم چمیرہ کی صوفیانہ اور دوسری دنیاوی فطرت کے ساتھ ساتھ اس کی غیر متوقع طور پر حملہ کرنے کی صلاحیت کو بھی واضح کرتی ہے۔ مجموعی طور پر چمیرہ کی جسمانی صفات طاقت، غیر متوقع اور بدتمیزی کا مجموعہ ہے۔ اس کی جامع اناٹومی مختلف عناصر کے فیوژن کی عکاسی کرتی ہے، جو کہ فطرت کی افراتفری اور غیر متوقع قوتوں کی علامت ہے۔ چمیرہ کی ظاہری شکل خوف اور سحر کو جنم دیتی ہے، جو ان لوگوں کے تخیل کو متاثر کرتی ہے جو افسانوں اور ادب میں اس کا سامنا کرتے ہیں۔ ثقافتی سیاق و سباق میں چمیرہ مختلف افسانوں اور عقائد کے نظاموں میں ایک نمایاں شخصیت رہا ہے، جو اکثر قدرتی دنیا کے انتشار اور بے قابو پہلوؤں کی نمائندگی کرتا ہے۔ یونانی اساطیر میں چمیرہ کو زمینوں کو خوفزدہ کرنے والی ایک شیطانی مخلوق کے طور پر دکھایا گیا تھا، جو نامعلوم اور فطرت کی لاتعداد قوتوں کے خوف کو مجسم کر رہا تھا۔ اس کی موجودگی ہیروز اور دیوتاؤں کو درپیش چیلنجوں کی علامت ہے، جو ایک زبردست مخالف کے طور پر کام کر رہے ہیں جس نے ان کی طاقت، ہمت اور ذہانت کا امتحان لیا۔ پوری تاریخ میں چمیرہ کی علامت مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں میں گونجتی رہی ہے، جو ہر دور کے مروجہ عقائد اور اقدار کی عکاسی کرنے کے لیے تیار اور ڈھال رہی ہے۔ قرون وسطیٰ کے یورپ میں مثال کے طور پر چمیرہ اکثر شیطانی قوتوں سے منسلک ہوتا تھا اور اسے گناہ اور فتنہ کی علامت کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ مشرقی ثقافتوں میں
چمیرہ جیسی ہائبرڈ مخلوق کے تصور کو مذہبی اور فلسفیانہ عقائد میں ضم کیا گیا تھا، جو تمام جانداروں کے باہمی ربط اور مخالف قوتوں کے درمیان توازن کی علامت ہے۔ جدید دور میں چمرہ دنیا بھر کے لوگوں کے تخیل کو اپنی طرف متوجہ کرتا رہتا ہے، جو فن، ادب اور مقبول ثقافت کی مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے افسانوی ماخذ اور علامتی اہمیت اسے عصری سیاق و سباق میں ریسرچ اور تشریح کے لیے ایک مجبور موضوع بناتی ہے۔ ادب اور فلم میں چمیرہ اکثر وجودی جدوجہد، اندرونی تنازعات اور انسانی حالت کے لیے ایک استعارے کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کی جامع فطرت اور راکش سی ظاہری شکل دوہری شناخت اور انسانی جذبات کی پیچیدگی کے موضوعات کو جنم دیتی ہے۔ مقبول ثقافت میں چمیرہ کو اکثر فنتاسی سیٹنگز میں دکھایا جاتا ہے، جو ویڈیو گیمز، کامکس اور میڈیا کی دیگر شکلوں میں فتح قابو پانے کے لیے ایک خوفناک مخلوق کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی موجودگی افسانوی دنیوں میں گہرائی اور تسخیر کا اضافہ کرتی ہے۔ شک قرآن میں ایک چمیرہ ایک شیر کے جسم کے ساتھ ایک مخلوق ہے، ایک بکری کا سر اور ایک سانپ کی دم۔ تاہم سائنسی اصطلاحات میں ایک چمیرہ مختلف جینیاتی میک اپ کے ساتھ خلیات پر مشتمل ایک حیاتیات سے مراد ہے۔ یہ قدرتی طور پر کچھ معاملات میں ہو سکتا ہے، جیسے کہ برادرانہ جڑواں بچے رحم میں ضم ہو جاتے ہیں۔ آئے جان بوجھ کر لیبارٹریوں میں جینیاتی انجینئرنگ اسکیم سیل ہیرا پھیری جیسی تکنیکوں کے ذریعے تخلیق کیا جا سکتا ہے۔ کائمیرس کا مطالعہ مختلف شعبوں میں کیا جاتا ہے، بشمول ترقیاتی حیاتیات، دوبارہ پیدا کرنے والی ادویات اور اعضا کی پیوند کاری کی تحقیق۔ وہ جینیاتی ہیرا پھیری کی حدود اور انسانی صحت اور معاشرے پر اثرات کے بارے میں اخلاقی سوالات اور خدشات اٹھاتے ہیں۔